جس مجلس میں ذکر خدا سنو وہاں بیٹھ جاؤ، شاید کہ اس رحمت میں تجھ کو بھی حصہ مل جائے، اور جس مجلس میں تو غفلت دیکھے اس سے دور بھاگ، ایسا نہ ہو کہ تو بھی گرفتار عقوبت ہو جائے۔ اس کا یقین رکھا جائے کہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس کے ایک ایک ذرہ سے اللہ تعالی اچھی طرح واقف ہے، کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اور اس پر اس کی قدرت بھی کامل ہے۔ اللہ تعالی ہی پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے، اور اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک عبادت نہ کرنا۔ اس دنیا میں اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی مخلوق کو اس کے برابر ٹھہرایا جائے۔ اپنے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا ایسا عمل ہے کہ اس کی پابندی میں خاصی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس پر ثابت قدم رہنا آسان نہیں ہے۔ دین پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں جو مشکلات سامنے آئیں ان پر صبر کرو۔ موت کے متعلق تجھے معلوم نہیں کہ کب آئے گی، تو اس سے پہلے کہ وہ اچانک تجھ کو آ دبوچے تو اس کی تیاری کر لے۔ اپنی ذات سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ معاشرہ کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، یعنی اس بات کی فکر کرنا کہ سارے انسان اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اپنی وسعت کے مطابق اچھا لباس پہننا غرور نہیں، بلکہ لوگوں کو حقیر سمجھنا تکبر اور غرور ہے۔ کسی کے سامنے اپنی یا اپنے گھر والوں کی تعریف ہرگز مت کرو۔ صرف یہ 3 عادتیں سیکھ لو، ہمیشہ سردار بنے رہو گے۔ اول، ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ دوم، لوگوں کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ سوم، اپنی جہالت کو لوگوں پر ظاہر مت کرو۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے، مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں ہوا۔ جو شخص کسی ایسے آدمی سے گفتگو کرے جو اس کی بات سننا ہی ناپسند کرتا ہو، تو اس شخص کی مثال اس انسان کی مانند ہے جو اہل قبور کو کھانا پیش کرے۔ بات سننے والوں کی سمجھ کے مطابق کرو۔